السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج۔ ویورز، جیسا کہ کل کے پروگرام کے اندر خاص طور پہ ہم نے فلسطین کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مسئلہ فلسطین، اس کے ہسٹوریکل روٹس کیا ہیں، جوئش کلیم کیا ہے، مسلم کلیم کیا ہے، اور کس کا کلیم زیادہ ویلڈ ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ویورز، آج بھی کل کی طرح ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مایا ناز ہارٹ سرجن ہیں۔ دنیا بھر میں جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ سرجریز کہیں ہوئی ہوں گی، ڈاکٹر صاحب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور بہت ہی مایا ناز ہارٹ سرجن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گہری نگاہ ہے مذہب کے اوپر، تاریخ کے اوپر، فلسفے کے اوپر، انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے آپ ٹریول بھی کرتے ہیں، اور بہت سا آپ کا کام ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور اس سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کو بھی ضرور دیکھیں۔ ہماری خوش بختی آج پھر ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دے رہے ہیں، اور کل کی جو کنورزیشن ہے وہیں سے ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ ماڈرن ڈے کانٹیکسٹ میں ہم نے آنا ہے، اور اب جیسے غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک اور درمیان میں اسرائیل، اور آج کل جو غزہ میں بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے وہ سارا اسرائیلی اگریشن، اس حوالے سے بھی کنورزیشن ہم نے کرنی ہے۔ مگر اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر بہت شکریہ جناب کے وقت کا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کل بات ہوئی، میں چاہوں گا یہیں سے ہم بات کا آغاز کریں کہ جوڈائزم ایز اے ریلیجن اور زائنزم ایز اے موومنٹ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ فردر اس کو آپ ایک دفعہ کلیریفائی کرتے چلیں، یعنی صہیونیت اور یہودیت، اس میں کیا فرق ہے سر؟ ہاں جی، دیکھیے، اس فرق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہودیوں کے جو دو مین گروپس ہیں، یعنی کہ اشکنازی جیو اور سیفریٹک جیو، یعنی جیسے کہ ہم نے اشکنازیز اور سیفرائٹس، یہ دو گروپس ہیں جوز میں۔ جی، مین گروپس ہیں۔ پھر تیسرا ایک چھوٹے گروپ بھی ہیں، جیسے جنہیں آپ جیسے ایتھوپین جو افریقن جیوز ہیں، وہ بھی ایک چھوٹا سا گروپ ہے، لیکن مین یعنی کہ 95%، 97% جو اس وقت دنیا میں 1.25 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، وہ ان دو گروپس کے اندر ڈیوائڈ کیے جا سکتے ہیں، اشکنازیز اینڈ سیفرائٹ جیوز کے اندر۔ اب یہ فرق کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے اندر جو اسلام تھا وہ شریعت موسوی تھی، اور اس زمانے کی پیگنسٹک سوسائٹی کے اندر جہاں کے انسان اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنی 5 سینسز سے بہت سے کائنات کے جو مسائل ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تقدیر ملعم، تقدیر مبرم، زندگی کا مقصد، موت، حیات، عبادت، کریشن، ایولیوشن، تو اس کا جواب ظاہری بات ہے کوئی انسان اپنی سوچ سے نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا جو کہ انبیاء لاتے ہیں، اس پیغام کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جب شریعت موسوی جو تھی اس میں یہ ساری باتیں جس طرح کہ عہد نامہ قدیم یا تورات کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ ریلیجن انتہائی پاپولر ہوا۔ اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ریلیجن جو تھا یہ سینٹرل ایشیا کے اندر، ویسٹرن ایشیا کے اندر بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کر چکا تھا، یعنی کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے بعد کے کچھ سالوں میں تقریباً 40 لاکھ، اس زمانے میں یعنی آج سے 3000 سال پہلے تقریباً 40 لاکھ یہودی کنورٹ ہو چکے تھے۔ 40 لاکھ افراد جوڈیزم کو ایکسیپٹ کر چکے تھے، جو کہ کیسپین سی جہاں کی جو ایسٹرن سائڈ ہے، جہاں پہ یہ جارجیا، آرمینیا، یہ جو سینٹرل ایشیا ہے، اور باقی ٹرکی ہے، ایران ہے، ویسٹرن ایشیا جو ہے، اس میں بہت زیادہ یہودیت جو تھی وہ ایکسیپٹ کی جا چکی تھی، لیکن وہ کنورٹڈ یہودی تھے، وہ یہودی تھے جنہوں نے یہودیت کو ایکسیپٹ کیا تھا، وہ نسلی جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 قبیلے تھے، کہ بیٹوں سے جو 12 قبیلے نکلے تھے، وہ ان میں سے شامل نہیں تھے۔ لیکن سر یہاں پہ ایک سوال ہے، ویری سوری میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جوڈائزم میں کنورژن الاؤڈ نہیں ہے، تو یہ ذرا اگر کوئکلی آپ اس کو بھی ایڈریس کرتے چلیں۔ نہیں، کنورژن ہے، اور آج بھی ہے، لیکن وہ پروسیجر بہت لمبا ہے۔ یعنی کہ اگر آج کوئی یہودی ہونا چاہے 2023 میں، تو وہ اگر آج اپنا انٹرسٹ ایکسپریس کرے تو اس کو
کم از کم 7 سال لگیں گے یہودی ہونے میں، کیونکہ اس میں وہ پورا ایک پروسیجر ہے، عبرانی زبان اور ایشین اسکرپچرز، تورات، تلمود، زہر، مدراش، یہ سب کو پڑھنے کا سمجھنے کا تو کافی تو یہ کنورژن تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے. اچھا کنورژن اور الاؤڈ ہے، بالکل ٹھیک. کنورژن الاؤڈ ہے. آپ کو پتا ہے اسرائیل اور اسٹیٹ آف اسرائیل کا آج تک یہ رول ہے کہ اگر آپ نے اسرائیلی سٹیزن بننا ہو، یا تو آپ یہودی ہوں، یعنی نسلی یہودی ہوں، یا آپ کنورٹڈ یہودی ہوں، یا تیسرا یہ ہے کہ آپ ایک ارسپیکٹو آف یور اون فیتھ آپ کی کسی یہودی خاتون سے شادی ہوئی ہو، مرد سے نہیں. اچھا اچھا کیونکہ اچھا. یہودیت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے میٹریاکل ہے، او یعنی اچھا. کہ یہودی اس کو مانا جاتا ہے اس کی ماں یہودی ہو، او اچھا 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 اچھا، یعنی تو پھر وہ چونکہ پیٹریارکی. اس میٹریاکی، ہاں میں وہی سمجھ رہا ہوں، پیٹریارکی نہیں ہے، پھر میٹریارکی ہے. صحیح. ہاں پیٹریاکی نہیں ہے، میٹریاکی ہے. کہ پھر اس کے بعد اگر کوئی عیسائی یا کوئی مسلمان کسی یہودی خاتون سے شادی کرتا ہے تو چونکہ ماں یہودی ہے تو وہ بچے پھر یہودیت میں شامل ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ رول ہے. تو کنورژن ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن وہ کافی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس پروسیجر اچھا ہے. تو یہ اس جو، زمانے کے اندر مجھے نا جی سوری بہت معذرت، تو یہ ہسٹوریکلی جو کنورٹڈ جوز تھے وہ اشکنازیز بنے سر پھر؟ ہاں جی، اس پہ میں آ رہا ہوں. کہ تو پھر یہ جو تھا کہ اس زمانے میں کیسپین اور جو بلیک سی ہے کہ اس کے درمیان ایک اسٹیٹ تھی جسے اسٹیٹ کو کہا جاتا تھا قزار، ہوں ہوں اسٹیٹ آف قزار. ہوں. پریزنٹ ڈے مورل اب جارجیا، یہ جو علاقہ ہے ارمینیا، یہ علاقہ ہے، یہ سمجھ لیں. اب وہ جو اسٹیٹ تھی وہ اب اس زمانے کے اندر ایک شدید اخلاقی انحطاط کا شکار تھی. یہ تقریباً بات ہے آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 1100-1200 سال پہلے کی. سر. شدید اخلاقی انحطاط کا شکار تھی. جس طرح ایک سوسائٹی وداؤٹ اینی ڈیوائن لاز کو اگر آپ اوبے نہ کریں تو آپ ٹریفک سگنل پہ ضرور رک جائیں گے، ٹیکس پہ اپنا وقت پہ اپنا ٹیکس بھی ادا کر دیں گے، لیکن اخلاقی گراوٹ جو ہے آپ کے اندر وہ اس طرح صلاحیت کرتی ہے کہ وہ پھر ود ان ٹائم اس سویلائزیشن کو، وہ جتنی بھی ایڈوانس کو ختم کر دیتی ہے. اس کی مثالیں ساری دنیا میں بکھری پڑی ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. وہ شداد کی جنت ہو، یا فرعون کا محل ہو، یا نمرود ہو. ڈیوائن لا کو ایکسیپٹ کیے بغیر اب ترقی حاصل نہیں کر سکتے. سر. تو ان میں شدید اخلاقی انحطاط تھا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بولان، BOLAN، بادشاہ بولان، یا بعض لوگ بالان کہتے ہیں BA سے. تو بلان جو تھا اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک آسمانی ایک ڈیوائن ریلیجن کو ایکسیپٹ کیے بغیر میرے لیے جو ہے اپنی قوم کی یہ جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کی کریکشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس زمانے میں تینوں ابراہیمی ادیان جو تھے وہ موجود تھے. اسلام آ چکا تھا، کرسچینٹی بھی موجود تھی، اور جوڈیزم بھی موجود تھا. تو اس نے تینوں جو تھے پادری جو تھے، تینوں کے جو راہب تھے، مسلمان مولانا یا عالم اور ربائی اور پریس، تینوں کو بلایا اور تینوں سے اس نے مطلب ڈکشن لی کہ جی اب اپنے مذہب کے بارے میں بتائیے. اب اس کا فیصلہ اس نے آخر پہ کیا کہ میں نے اپنے جو اسٹیٹ ہے اس کا مذہب جو ہے وہ یہودیت رکھنا ہے. اور اس کا جو یہ فیصلہ تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ یہودیت کوئی برتر تھی اپنی تعلیم کے اندر، وہ ایک پیورلی پولیٹیکل فیصلہ تھا. پولیٹیکل فیصلہ ایسے تھا کہ اس کے ایک سائڈ کے اوپر مسلمان تھے جو سینٹرل ایشیا میں اس وقت آپ کو پتہ ہے سمرقند، بخارا وغیرہ کے اندر بہت زیادہ قوت سے موجود تھے، اور ایک سائڈ پہ یہ آرمینیا وغیرہ کے اندر جو تھی یہ کرسچینٹی کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا. تو اب اگر وہ مسلمان بنتا تو وہ آرمینین سے دشمنی کر لیتا، یعنی کہ کرسچن امپائر سے، بیزنٹائن امپائر سے دشمنی کر لیتا. اور اگر عیسائی ہوتا تو پھر وہ اس کو خطرہ تھا کہ مسلمان میرے لینڈ پہ ویٹ کریں گے. تو ایز اے کمپرومائز اس نے یہودیت کو ایکسیپٹ کیا ایز اے اسٹیٹ ریلیجن. تو یہ قزار کے جو یہودی تھے، قزار میں جو لوگ کنورٹ ہوئے، یہ سینٹرل ایشین، کوکیشین، گورے، یہ آج کل کے جو اشکنازی جوز ہیں یہ ان کے فور فادرز ہیں. ان کا ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں. یہ اس وقت کے کنورٹڈ یہودی تھے جو کہ اس زمانے کے اندر سینٹرل ایشیا میں انہوں نے اسلام، قزار کی اسٹیٹ میں، پھر وہ قزار اسٹیٹ ختم ہو گئی تو پھر یہ ڈسپرس ہو گئے آرمینیا، اور پھر وہاں سے ایسٹونیا، لیٹویا، لٹوینیا، وہاں سے پولینڈ، پولینڈ سے جرمنی، جرمنی سے فرانس، اس طرح یہ پورے یورپ کے اندر پھیل گئے.
تو اسی سے پھر وہ جو پروفیسر سینڈ والی جو تھیوری ہے اس کو مزید تقویت ملتی ہے کہ جو یہودیوں کی تعداد بڑھی اس دنیا کے اندر وہ اشکنازی یہودی تھے. جو سیفریٹک یہودی اسی لیے کم ہو گئے کہ واس میجورٹی تو مسلمان ہو گئے. تو جو سیفرائڈز ہیں وہ نیٹو انڈیجنس یعنی پیلسٹینین لوگ وہ انڈیجنس تھے. جی، ملت ابراہیمی والے، ہم، حضرت اسحاق کی نسل والے جو آج بھی وہاں پر موجود ہیں. ان کا رہن سہن، طور طریقہ، میل جول، سماجی اخلاقیات، مذہبی خیالات ان کے مسلمانوں سے بہت زیادہ ملتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ میں جب اس دفعہ اسرائیل میں تھا تو میری وہاں کے جو چیف ربائی ہیں، حالانکہ وہ اشکنازی ہیں، وہاں پہ دو چیف ربائیز ہیں. اشکنازی کے علیحدہ علیحدہ چیف ربائی ہیں اور سیفریٹک کے جو ہے وہ علیحدہ چیف ربائی ہیں. تو اس لیے جو آپ اشکنازیز نام دیکھیں گے نا وہ زیادہ تر ویسٹرن نیم ہوتے ہیں، ہم، مطلب ویسٹر ڈین این اس طرح کے نام ہوتے ہیں. برنی اور یہ جتنے مشہور آپ آج کل جتنے بھی جس کا آپ نام لے لیں مشہور یہودی کا، آئنسٹائن کا لے لیں، ڈارون کا لے لیں، برنی سینڈرز کا لے لیں، فادر آف سائیکالوجی سیکریٹری جو تھا سیگمنٹ فرائڈ اس کا لے لیں، یہ سارے اشکنازی یہودی ہیں اور ان کے نام ویسٹرن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سیفریٹک یہودیوں کو دیکھیں تو ان کے نام جیسے وہاں کے جو چیف ربائی ہیں ان کا نام یوسف سم تھنگ ہے، تو ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہوتے ہیں. تو مجھے وہ اشکنازی چیف ربائی نے بتایا کہ مسلمان اور یہودیوں کا تو ایسا تعلق تھا اس زائنزم کے ایڈوینٹ سے پہلے کہ ہم لوگ ہزاروں سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. اب نیچرلی وہی بات کہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے اب دو بھائی ہیں، ایک نے اسلام قبول کر لیا، ایک نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن ان کا وہ بلڈ وہی ہے، ان کا کلچر، جغرافی، زبان، رکھ رکھاؤ، رہن سہن، سماج سب کچھ وہی ہے. کہتا ہے ہم تو ایک دوسرے کے بچوں کو بیبی سٹ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی تقریبات میں شامل ہوا کرتے تھے، عید منایا کرتے تھے، روش ہشانہ اور یوم کپور جو ہے وہ مل کے اکٹھے منایا کرتے تھے. تو سیفریٹک جیوز اور اسلام کے اندر بہت آئیڈیالوجی ہے. اگر آپ سیفریٹک جیوز کے جو سیناگوگز ہیں ان کو بھی اگر دیکھیں تو ان کی جو ان کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کے اندر جو ٹیپسٹری ہے، موزیک ہے، وہ بالکل مسجدوں والا ہوتا ہے. ہم، ہم، اور جب یہ ان کے اشکناسی کے دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا یہ اوبیسلی اسٹاکنگلی ڈفرنٹ ہے. ہم، تو یہ بیسک بنیادی فرق جو ہے اشکنازیز جوز کا اور سیفریٹک جوز کے، اور یہی اشکنازیز جوز جو تھے یہ اس زائنسٹ فلسفی میں کہ جنہوں نے بنیاد رکھی زائنزم پالیسی کی، یہ تھیوڈور جو تھا، تھیوڈور ہرزل اور جتنے اس کے اور جتنے زائنسٹ کونسل جو تھی اس وقت، اس کے 99.9% ممبر جو تھے وہ سارے جو تھے وہ زائنسٹ تھے. تو جو سیفریٹک ہوتے ہیں وہ تورات کے ماننے والے ہوتے ہیں. اب اور یہ لوگ زیادہ تر تلمود پہ بلیو کرتے ہیں. یہ ریشلی انکلائنڈ لوگ ہیں، ریشل سپریمیسی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ کوکیشن سپریمیسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو آج کل کے اسرائیل کے اندر نسل پرستی، جینیٹکس، رنگ، گورا رنگ، نیلی آنکھیں، یورپین اوریجن، یورپین نام، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں. بینجامن نیتن یاہو ہم، سارے یعنی یورپین نام تھے. تو سیفریٹک جو ہے وہ بیچارے پیچھے رہ گئے ہیں چونکہ انہوں نے زائنزم کا اس طرح ساتھ نہیں دیا. آج کل بھی اس سارا جو آج کل فلسطین میں مسئلہ چل رہا ہے، اگر آپ دیکھیں جو صحیح یعنی کہ یہودیت کو ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، وہ ساری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. وہ امریکہ، لندن ہو، پیرس ہو، کہیں ہو، انہوں نے جلوس نکالے ہیں. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہودیت کے نام پر یہ کتنا بڑا دھبا ہم، لگ گیا ہے یا لگا ایبسلیوٹلی. رہے ہیں زائنسٹ جو ہیں یہودیت کے نام پہ. چونکہ وہی جو میں نے بات کی، ایک مائتھولوجی اور ایک روحانی چرچ ہے، وہ انہوں نے مائتھولوجی کریٹ کر لی اور جو یہودیت کو اغوا کر لیا. ویری ایجوکیشنل. جیسے سر ابھی بتا رہے تھے کہ اشکا نازیز جوز جو ہیں بنیادی طور پہ یہ فور رنرز بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو اصل نسل در نسل جو یہودیت کے پیروکار تھے سیفرائڈس، وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بلیف کرتے ہیں ریسزم کے اندر، ریشل سپیریورٹی کے اندر، اور باقی دنیا کو یہ جینٹائل سمجھتے ہیں، اور ان کے قتل کو، ان کی جینوسائیڈ کو بھی شاید یہ برا نہیں سمجھتے. ہم اس طرف بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے سر میں چاہوں گا کہ کوئکلی میرے ویورز سے یہ بھی شیئر کریں آپ کہ اب یہ جب 1900s میں، جیسے آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی ریفرنس دیا بیلفور ڈکلیریشن کا، ان کی مختلف زائنسٹ کانگریسز بھی منعقد ہوئیں،
تو یہ ورلڈ وار ون کے بعد یہ جو برٹش مینڈیٹ بنا ہے یہ، اور پھر برٹن نے بہت ہی ایک پلاننگ کے ساتھ یہودیوں کو اس لینڈ میں بسانا شروع کیا ہے، اور ایک تھیری یہ بھی ایڈوانس کی جاتی ہے کہ فلسطینی تو اپنا علاقہ خود بیچ رہے تھے اور یہ خرید رہے تھے اور یہ آ رہے تھے، تو ایک یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا بھی جواب دیں، اور پھر یہ اسٹیٹ آف اسرائیل 1948 میں جس طریقے سے قائم کی گئی اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں سر۔ ہاں جی، دیکھیں یہ وہی پروپیگنڈا ہے کہ بیلفور ڈکلیریشن سے پہلے ہی، خیر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1918 1919 1920 کے اندر یہودی جو تھے، یہی اشکنازی جو تھے، یہ سارے یورپ سے آ کر جو تل ابیب کے پاس، تل ابیب تو اس وقت نہیں بنا تھا، تل ابیب تو پتہ ہے آپ کو ماڈرن شہر ہے، اس کے پاس ایک قدیم شہر ہے یافا، جسے انگلش میں جافا کہتے ہیں، وہاں پر آ کر یہ لوگ اب آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں روٹ نہیں، جہاز تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ کشتیوں سے آتے تھے، تو وہ پورٹل شہر تھا، وہاں پہ آ کے یہ بسنا شروع ہو گئے تھے۔ اور یہ آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ آج تک یعنی کہ 2023 تک اگر آپ سارے ریکارڈ اٹھائیں فرام دا ٹائم آف اوٹومن امپائر ٹل ٹوڈے، کل زمین جو فلسطینی نے کسی نے بیچی ہے وہ صرف بمشکل 20% ہے، اچھا 20% ہے صرف؟ صرف 20% ہے۔ تو ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ساری زمین بیچ دی تھی، دیٹ از وائی وہ آئے۔ یہ مطلب یہ دیکھ کتنا بڑا ایک وہی ہوتا ہے کہ آپ ایک جھوٹ اتنا بولے کہ دنیا، یہ لوگ چونکہ آج کل انفارچونیٹلی، میں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں مختلف یونیورسٹیوں کے اندر، اور آج کل کی یہ، اور آپ کے بھی نیچرلی اس پروگرام کو بہت سارے نوجوان نسل دیکھ رہی ہوگی کہ پلیز یہ جو یونیورسٹی اور واٹس ایپ ہے نا، اس سے چھٹکارا حاصل کیجیے۔ There is a basic difference between information and knowledge. ایبسلیوٹلی۔ یہ جو آپ کو یہ جو ایک انسیسنٹ ریسائیکلڈ میسج آتے ہیں نا واٹس ایپ پہ، اور آپ بغیر تحقیق کے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ بات کو کبھی آگے نہ بڑھائیے، اور ہم اس بات کو بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نالج از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ۔ نالج کے لیے آپ کو مڈ نائٹ آئل برن کرنا پڑتا ہے، کئی مختلف زاویے، یعنی کہ میں نے تورات، ظہر، بدراش، تلمود پڑھی، جتنے جوش لیڈنگ جن سے میری حیثیت تھی ملنے کی، اسکالر سے ملا، چونکہ آپ کو دونوں اسپیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں ٹروتھ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، سر کیونکہ ٹروتھ جو اتنا گم گیا ہوتا ہے، تو یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں۔ اگر آپ کرونیکلز آج بھی موجود ہیں جس میں یہ فیکٹ ہے کہ صرف 20% زمین فلسطینیوں نے بیچی تھی، باقی انہوں نے یا زور سے قبضہ کیا، یا اس زمانے میں بہت ساری این جی اوز تھی، یعنی کہ یہ کرسچن مشنریز کی، اور جو وہاں پہ کام کرتی تھی، ان سے انہوں نے زمین لی، اور اس کے بعد تو پھر جب یہ ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گئے تو پھر تو انہوں نے پھر وہ جسے کہتے ہیں نا زور زبردستی سے، اور یہ زور زبردستی تھی نا جس کی وجہ سے جو 2 عرب، اسے انتفاضہ کہتے ہیں، ٹو فیمس عرب اپرائزنگز ہوئی تھی، وہ کیوں ہوئی تھی؟ اگر ایک ولنگ بائر اور ولنگ سیلر کا ریلیشن شپ تھا کہ وہ خوشی سے بیچ رہے تھے منہ مانگی قیمت پہ، وہ خوشی سے خرید رہے تھے، تو جنگ کی کیا ضرورت تھی پھر؟ اور فلسطینیوں نے جنگ اسی بات پہ کی تھی کہ دیٹ واز اے فورسفل ایکسپینشن، وہ ملیٹریلی طور کے اوپر سپیریئر تھے، خلافت عثمانیہ کو ختم ہو چکی تھی، برٹش امپائر نے اس وقت کے جو عرب مسلمان تھے ان کو استعمال کیا تھا تھرو لارنس آف عربیہ اوٹومن امپائر کو ختم کرنے کے اندر، اور عربوں کو ایک عرب نیشنلزم سے ہٹا کر کئی ملکوں میں جو آج کل آپ کو لبنان، سیریا، عراق یہ وہ نظر آتے، اس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا تھا عرب نیشنلزم سے، اسلامک آئیڈینٹی سے ان کو ایک فلیگ اور ایک اس کا پابند کر دیا تھا۔ اس ساری اس کے اندر کو فلسطینی تو بالکل بیچارے بے یاروں کو کس سے مدد لیتے، وہ اسلامک تو بالکل، یعنی کہ خلافت ختم ہو چکی تھی، باقی سارا جو اسلامک ورلڈ تھا جیسے میں نے پہلے بتایا وہ انڈر کولونیل رول تھا، آلموسٹ آل آف دیم ور انڈر کولونیل رول ایکسیپٹ مے بی ٹرکی، لیکن ٹرکی وہ خلافت عثمانیہ والا حاشر تھا کہ وہ تو بالکل اپنے باٹم کے اوپر تھے، تو وہ ایک پرفیکٹ موقع تھا کہ اس بار میں آج کل نہیں، یعنی کتنا فیکٹ سامنے آتا ہے، تو آپ سوچیں آج سے 70 سال پہلے جب نہ کوئی صرف ایک اخبار ہوتا تھا اور وہ بھی کتنے لوگوں کو ہوتا تھا،
میسر ہوتا تھا، تو اس کی آڑ میں انہوں نے پھر وہ ظلم کیے ہیں، اور یہ سارا جو پھر حصہ بنا ویسٹ بینک اور غزہ، یہ اسی دور پہ بنا. پھر جب آپ آگے بات کو چلائیں گے تو پھر ان کے اوپر آئیں گے کہ یہ ان کی فارمیشن کیسے ہوئی. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت ہی آئی اوپننگ اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ بھی انفارمیشن جو آپ نے ہم سے شیئر کی، اور آف کورس یہ جو اسٹیٹسٹیکل لیول کے اوپر اور انفارمیشن کے لیول کے اوپر جو ڈسیپشن ہے، آف کورس ہمیں اس سے نکلنا ہے اور انڈیپینڈنٹ ریسرچر بننا ہے تاکہ ہم ان فیکٹ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ سکیں اور پروپیگنڈے سے بچ سکیں. یہ خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے میسج ہے. تھینکس الاٹ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اب ہم کوئکلی 1948 کے اوپر آتے ہیں. 1948 میں بھی جب اب یہ پیلسٹینین علاقہ ہے، وہاں سے باہر سے لوگ گھس بیٹھے ہیں، گھس بیٹھیے ہی ان کو کہنا چاہیے. اور آپ دیکھیں اگر ڈیموگرافکس کو بھی دیکھیں تو اوور ویلمنگ میجورٹی عربز کی ہے، پیلسٹینینز کی ہے، لیکن 1948 میں بھی ان کو 45% علاقہ مل رہا ہے. جی اور بالکل. یہ یہودی جو آئے ہیں باہر سے، یہ 55% علاقے پر قابض ہو جاتے ہیں اس وقت بھی. جی مطلب جی یہ ہاؤ سیڈ اینڈ ہاؤ شاکنگ از دس سر. جی بالکل ایسے ہی تھا فات کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی معاف کیجیے گا 1945 کے اندر. اس کے بعد سے بہت ساری جو کلونیل پاورز تھی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور یہ جو سارے اشکنازی وہاں سے آئے تھے. اب یہ سینٹرل ایشیا کے لوگوں کے اندر ایک بہرحال ایک ہوتا ہے کہ بات یہ جنگجو ہوتے ہیں مزاجن، یہ کوکیشن لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ سے، جن کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ سلیوک. ہوں ہوں اور اس کی اوریجن یہی ہے، اسی سے لفظ سلیو نکلا ہے. کہ ایک زمانے یہ لوگ اتنے مضبوط ہوتے تھے فزیکلی کہ وہاں پر جہاں پہ آج کل پریزنٹ ڈے ازبکستان وغیرہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایک منڈی لگا کرتی تھی سلیوز کی، جہاں پر آ کے یہ ویسٹ سے لوگ آ کے سلیوز خریدا کرتے تھے اس وجہ سے. اور وہ کہتے تھے کہ آئی وانٹ اے سلیوک، یعنی کہ سلیو نسل کا. تو یہ ملٹریلی وائز اور ان کو پوری نیچرلی امریکہ اس زمانے کے جو آپ کو پتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک دنیا کے اندر ایک نیو ورلڈ آرڈر کا جو ہے آغاز ہوا. جو سیکنڈ ورلڈ وار کے ونر تھے انہوں نے ہر چیز کے ہر وسائل پہ قبضہ، ہر جو وسائل تھے ان پر تمام ان کا قبضہ ہو گیا. اب یونائٹڈ نیشنز دیکھ لیں، اس کی جو ویٹو پاورز ہیں وہ ان کے پاس ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار جیتی تھی. اس میں جرمنی، جاپان جو کہ اس وقت دنیا کی سیکنڈ تھرڈ اکانومی ہے، وہ کہیں شامل نہیں ہے. اب جتنے ٹریڈ روٹس دیکھ لیں، وہ باسفورس ہو جس کی اب فارچونیٹلی شاید اس سال کے اینڈ میں لیز ختم ہو رہی ہے، سوئس کنال ہو، سدرن چائنا سی ہو، اٹلانٹک ہو، پیسیفک ہو، جتنے ٹریڈ روٹ تھے وہ ٹریڈ روٹ انہوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے. تو انہوں نے کمپلیٹلی ایک نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز کر دیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار جیتنے کے بعد. اور یہ اسی سیکنڈ ورلڈ وار کے جیتنے کے جو وہ تھا ایک پروسیس تھا، اس کے اندر یہ اسٹیٹ آف اسرائیل میں تھا. ملیٹریلی وہ سپیریئر تھے. یہ لوگ بیچارے جیسے میں نے بتایا عرب نیشنلزم ٹوٹ چکی تھی، خلافت ٹوٹ چکی تھی، مسلمان کولونائز ہو چکے تھے. ان کے پاس تو وہ لٹرلی اگر آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں یا پرانے ان کے آرکائیوز میں جائیں فلسطینیوں کے، ان کے پاس تو وہ جو پرانی توڑے دار بندوقیں نہیں ہوتی جس کو ایک فائر کرنے کے بعد میں 3 منٹ لگتے ہیں دوبارہ وہ ری لوڈ کرنے میں، اس قسم کی بندوقیں تھی ان کے پاس. یہ جو تھے اسرائیلی، ان کے پاس اس وقت مشین گنیں اور ٹامی گنز، اس زمانے کا جو سپیریئر اسلحہ تھا وہ تھا کہ کہاں سے مقابلہ ہوتا. There was no competition، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ پھر ایکسپینڈ کر جس طرح آپ نے بتایا 55% لینڈ، اور اب تو بہرحال 90% ہو گیا. ہاں 90% ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ میں نے پریزنٹ ڈے کی طرف بڑھنا ہے کوئکلی، لیکن مجھے ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. جی 1967 کی وار ہوئی، 6 ڈے وار، پھر وار آف یوم کپور ہوئی 73 میں. اب یہ اسرائیل از لٹرلی اے ڈاٹ آن دا میپ آف دا ورلڈ، اور چاروں طرف سے عرب ممالک ہیں، اوور ویلمنگ میجورٹی. اور آج بھی، اور اگر ہم ماڈرن ڈے میں بھی دیکھیں تو اب تو متمول بھی ہو چکے ہیں، شاید ملیٹریلی ساؤنڈ بھی ہو چکے ہیں اگر ہم ایجپٹ کو دیکھیں یا اس طرح کے ممالک کو دیکھیں. تو 1967 میں بھی ہم 6 ڈیز ہی کر سکے مقابلہ. 73 میں بھی یوم کپور کے اندر ہم نے سرپرائز دینے کی کوشش کی، وہ سرپرائز بھی ہمارا بیک فائر کر گیا. تو مسلمان بھی کچھ کر نہیں سکے فلسطین کے لیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، یہ کانفلکٹ کے بعد ایکسپینڈ کرتے ہیں.
67 کے بعد بھی 73 کے بعد بھی گولان ہائٹس لے لو، سنائے لے لو، جارڈن کے علاقے کو پر قبضہ کر لو. تو یہ کیا ہے مسلمانوں کے، مطلب ہم پیلسٹینینز کے علاوہ بھی جو عربز کی بات کریں ایٹ لارج کی، ان کا یہ جو فیلئر ہے، کلیکٹیو اسٹریٹجک فیلئر سر. یہ اس کو جو آپ نے بات کی، یہ ظاہری بات ہے، بالکل 100% درست ہے. اور اس کو میں ہمیشہ، اگر کوئی اور مجھ سے بھی کبھی یہ سوال کیا تو میں اس کی اگزامپل ہمیشہ جنگ یرموک سے دیتا ہوں. جب مسلمانوں نے بیزنٹائن یا رومن کو شکست دی تھی، اس وقت وہ ایک یعنی کہ اس کو ان جگہوں میں کہا جاتا ہے جس نے چینج دا فیس آف دا ورلڈ فار آل ٹائمز ٹو کم. کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. 25,000 80,000 یا بعض روایت کے مطابق 1,00,000 رومنز، یعنی بیزنٹائنس اور ریسورسز. جنگوں میں اصلاح ضروری ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ ایمانی نہ ہو، آپ کو اینڈ آف دا ٹائم پروفیسیز کے اوپر یقین نہ ہو، آپ اپنی کتابوں کو بھول چکے ہوں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، یہ جو کچھ فرمایا اینڈ آف دا ٹائم کے بارے میں کہ مہدی آئیں گے، مسیح آئیں گے، ایک خلافت منہاج اللہ دوبارہ قائم ہوگی عرب ورلڈ کے اندر، یہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ سر یہ نبوت کا فنکشن ہے. ایک تو اس دور کی تربیت کرنا، اس دور میں ایک مطلب دین کو قائم کرنا اللہ کے، اور اس کے بعد آنے والے جتنا ٹائم ہے، چونکہ آپ آخری نبی تھے تو آپ نے اینڈ آف دا ٹائم تک گائیڈنس دینی تھی. اٹ واز اے فنکشن آف پروفیٹہڈ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اٹ واز ناٹ نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ گیس ورک یا کوئی ان کی نعوذ باللہ کوئی خواہش تھی ذاتی ایسا ہو. ہی واز پرفارمنگ اے فنکشن ایز اے پروفٹ، جو انہوں نے اپنی امت کے لیے اور تمام خیر پہ بلیو کرنے والوں کے لیے پروفیسیز دی کہ یوں 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 ہوگا، اس وقت تم نے کیا رول ادا کرنا ہے اس وقت کے اندر. یہ جو مسلم ممالک آپ نے بتایا، اسرائیل میں جب تھا ابھی جون کے اندر کچھ ماہ پہلے، تو وہاں پہ جو ان کی دیوار گریا ہے، ویسٹرن وال ہے، اس ویسٹرن وال کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ایک سرنگ سی ہے جسے الٹرا آرتھوڈاکس ایریا کہا جاتا ہے. میں اپنی بے چینی قدم کی وجہ سے اس کے اندر گھس گیا، الٹرا آرتھوڈاکس ایریا کے اندر. اس الٹرا آرتھوڈاکس ایریا کے اندر ایک بہت بڑا میپ ہے لگا ہوا، اور اس میپ میں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ مڈل ایسٹ کا میپ ہے، اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو اسرائیل ہے، جس کو انہوں نے بلو رنگ کا دکھایا ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے وہ بلو سٹار آف ڈیوڈ جو ہے ان کا جو نشان ہے وہ بلو رنگ کا ہے. اور اس کے گرد انہوں نے سارا گرین دکھایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ سعودی عرب کتنا بڑا ملک ہے، ایجپٹ کتنا بڑا ملک ہے، یہ تو سوڈان بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے بیچ میں، اور باقی یہ ایران، ترکی، جارڈن، لبنان، سیریا، مڈل ایسٹ، کویت وغیرہ. اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ڈیوڈ ورسز گولیت. وہ پڑھ کر لٹرلی میرا جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں میرا شرم سے جھک گیا تھا کہ یہ وہی دین تھا جب یہ نکلتا تھا. 5,000 فوج ہو یا 10,000 فوج ہو، ان کی لوگ تعداد سے نہیں ڈرتے تھے، ان کے جذبے سے ڈرتے تھے. ہاں، اللہ اکبر، بے شک. کوئی تعداد سے کوئی آپ کسی رومن کو یا سسانی کو اس وقت کسی نے نہیں ڈرایا تھا، نہ خالد بن ولید نے، نہ ابو عبیدہ الہجرہ نے، یا شربل نے، یا کسی نے بھی جو زمانے کے مشہور مسلمان سپا جی جی. جنرل، سعد بن ابی وقاص، یہ سارے، ان کی تعداد سے کبھی کوئی نہیں ڈرا. نہ ان کے پاس کوئی ایسی فنی قسم کی اس زمانے کیٹاپلٹس جیسے کیا کہتے ہیں اردو میں منجیک کہتے ہیں، وہ جو پتھر پھینکتی ہے، وہ اس زمانے کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی یہی تھی. کچھ بھی نہیں تھا. لوگ ڈرتے تھے صرف ان کے جذبے سے بے شک. کہ ان کا خلیفہ ایک صحرا میں کچے فرش کے اوپر سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو رہا ہے، اور یہ لوگ 3 دن کے لیے 2 روٹیاں لے کے چلے ہیں. ان سے کون مقابلہ کرے گا؟ اللہ اکبر. اب آپ جتنا مرضی F-100 طیارے لے لیں یا موسٹ ایڈوانس ٹینکس لے لیں، موسٹ امپریسو میزائلز لے لیں، لیکن وہ خالد بن ولید والا، ابو عبیدہ جرہ والا، سعد بن ابی وقاص والا، وہ جذبہ کہاں گیا؟ وہ جذبہ تو نہیں ہے. کون ڈرے گا آپ سے؟ اٹ از اے ڈیوائن لیسن.
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک بھی یاد آئی آپ کی بات سے. صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بڑی پرابلمز میں ہوگے، حدیث کا مفہوم ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو فرمایا گیا نہیں، تم تعداد میں تو بہت کثیر ہوگے، لیکن تمہارے اندر دنیا کی کیونکہ محبت ہوگی، موت سے تم ڈرتے ہوگے، تو اللہ رب العزت تمہارا روب جو ہے وہ اٹھا لے گا، دوسری قومیں تم سے ڈریں گی نہیں، حالانکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. شاید ہم اسی انفارچونیٹ ایرا کے ادنا سے حقیر سے مسلمان ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو کرنٹ میں چاہوں گا جو سٹرکچر بنا ہے پیلسٹینینز کا، ایک طرف ویسٹ بینک ہے، درمیان میں اسرائیل ہے، پھر غزہ کی پٹی ہے. میں چاہوں گا کہ یہ ایسی ڈسممبرمنٹ کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور غزہ بنیادی طور پہ اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں آپ. آن گراؤنڈ سچویشن بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ غزہ بنیادی طور پہ خود کیا ہے، یہ کتنا بڑا علاقہ ہے سر؟ جی، غزہ میں مجھے اتفاق سے فقط غزہ جانے کا اتفاق ہوا، اور یہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ فلسطین جو ہے یہ بنیادی طور پر دو حصوں کے، جو اس وقت جسے اسٹیٹ آف پیلسٹائن کہتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر 1994 میں جو اوسلو کنونشن ہوا تھا، سر جس میں یاسر عرفات نے الفتح یا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن جو کہ کولیشن تھی پیلسٹینین انڈیپینڈنس موومنٹس کی، اس کو ریپرزینٹ کیا تھا، اور دوسری سائڈ کے اوپر اسرائیلی اور امریکہ نے یہ پیس بروکر کروایا تھا، جس کے اندر پھر اسرائیل کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا، اے بی سی. اے جو ہے وہ پیلسٹینین ایڈمنسٹریٹ ایریاز، جس میں ویسٹ بینک اور غزہ شامل تھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیلسٹینینز ہیو گاٹ ایڈمنسٹریٹو اینڈ سول کنٹرول، اور جو ایریا سی ہے وہ جیسے تل ابیب ہے وہ کمپلیٹلی اسرائیلی اس کے اندر ہوتا ہے، جس میں تقریباً سیکیورٹی، ایڈمنسٹریٹو، سول سارا کنٹرول جو ہوتا ہے وہ اسرائیل کا ہے. اور بی میں یہ ہوتا ہے کہ صرف جو سول فیملی لاز ہیں وہ پیلسٹینینز کے ہوتے ہیں، باقی ایڈمنسٹریٹو اور سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ اسرائیلیوں کی ہوتی ہے، جیسے جیروسلم کے اندر ہے. تو اس کے تحت یہ پھر ویسٹ بینک کا حصہ بنا. ابھی جو غزہ اٹسلف ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ یہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 1967 سے پہلے جو ایسٹ آف جیروسلم ہے، جیریکو ہے، جو اس وقت کے ویسٹ بینک کے علاقے ہیں، ہیبرون، ہیلہول وغیرہ سارے، یہ جارڈن کا حصہ تھے. یہ جارڈن کے ساتھ ہیں، بالکل یہ بارڈر ہے جارڈن کا. جارڈن خود بھی اس کے پیلسٹائن ہی ہے نا اصل میں تو سر. ہاں، اصل میں تو پیلسٹائن ہی ہے، بلکہ جارڈن والے تو کہتے ہیں دا ریئل پیلسٹائن اپنے آپ کو. خیر، تو یہ پیلسٹائن کا حصہ، یہ اب پریزنٹ جارڈن کا حصہ تھے، اور پھر انہوں نے یہ جنگ میں جیت لیے، اور اس کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر 94 جو اوسلو کنونشن تھا اس کے تحت بھی انہوں نے سم رائٹس، لیکن کرنسی ابھی بھی اسرائیل کی ہے، امیگریشن اسرائیل کی ہے، اور لارجلی جو سیکیورٹی کنٹرول ہے وہ بھی اسرائیل کا ہے. صرف نام کو ہے کہ چھوٹے موٹے ان کو والے کہ یہاں گلی بنا دو یا گٹر بنا دو، ادھر لائٹ ٹھیک کر دو، بس یہ چھوٹے موٹے کو ہسپتال کلینک وغیرہ چلا لو، یہ وہ ان کے پاس اس طرح چھوٹے موٹے رائٹس ہیں. اب یہ غزہ کی جو، کیونکہ آج کل کا جو ایشو ہے غزہ، تو غزہ جو ہے بیسکلی یہ بہت قدیم علاقہ ہے. غزہ تقریباً حضرت عیسیٰ سے بھی 1500 سال پہلے سے یہاں پر آثار ملتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ رہتے تھے. اور یہ جب یہ 1948 میں کی جنگ ہوئی، جب اسٹیٹ آف اسرائیل کا قیام ہوا، تو اس زمانے میں جتنے لوگ جو ڈسپلیس ہوئے تل ابیب سے اور آس پاس کے جو صدرن اسرائیل میں لوگ جو فلسطینی ڈسپلیس ہوئے اس جنگ میں، وہ آ کے غزہ کے اندر آباد ہو گئے. اور اس وقت غزہ جو تھا وہ انڈر ایجپشن کنٹرول تھا، اٹ واز پارٹ آف ایجپٹ. اور یہ جو تھا 1967 کی وار جب ہوئی، جس وار کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس میں اس میں اسرائیل نے دوبارہ جو تھا وہ غزہ پر قبضہ کر لیا، اور یہ قبضہ تقریباً اور اس کے بعد انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے کہ وہ ہر اپنے مقبوضہ علاقے کے اندر کرتے ہیں، کہ انہوں نے وہاں پہ وہ جو لوکل لوگوں کے لیے سخت اسٹول، اور پھر سیٹلرز، جو لفظ ہے سیٹلرز، لا کے وہاں آباد کرنے شروع کر دیے، اور تقریباً 700 سے 800 کے قریب سیٹلرز جو تھے وہ وہاں انہوں نے آباد کیے. 1994 کا جو اوسلو کنونشن تھا، اس سے بہت سارے فلسطینی خوش نہیں تھے، کیونکہ اس میں بہت ساری کنسیشنز ایسی تھیں جو فلسطینیوں کو سوٹ نہیں کرتی تھی. اور وہ جو ڈسسیٹسفیکشن تھی
اگینسٹ PLO وہ حماس کی پاپولیرٹی کا باعث بنی، اور اس علاقے کے اندر غزہ کے اندر حماس بہت زیادہ پاپولر ہونا شروع ہوئی۔ 2005 میں اسرائیل نے یہاں سے وڈرا کر لیا غزہ سے انڈر انٹینس انٹرنیشنل پریشر، اور اس نے اپنے سیٹلر جو تھے 7,000 وہ بھی نکال لیے وہاں سے۔ اس کے بعد 2006 میں یہاں پہ الیکشن ہوا جس میں حماس نے الیکشن جیت لیا، اور الفتح جو تھی دوسری پارٹی، یاسر عرفات والی پارٹی، اس کو شکست ہوئی۔ ویسٹ بینک میں الفتح ہی جیتتی ہے، حماس سیکنڈ آتی ہے، لیکن یہاں پہ حماس، اور اس وقت سے لے کے 2006 سے لے کر اب 17-18 سال ہونے کو آئے، وہاں پہ حماس کی حکومت ہے۔ ابھی جو غزہ ہے اس کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ تقریباً 365 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ آپ 365 اسکوائر کلومیٹر سمجھ لیں جیسے لاہور ڈویژن ہے آپ کا، اس کا 1/4 حصہ، اتنا چھوٹا ہے یہ۔ اور میرے حساب سے دنیا میں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں، اور یہ دنیا کے 2 ملک ایسے تھے جہاں پہ ابھی بھی اپارتھائڈ تھی۔ ایک ساؤتھ افریقہ تھا، جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے اپارتھائڈ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن سماجی رویے ابھی بھی اپارتھائڈ والے تھے۔ اور دوسرا جو ہے یہ فلسطینی ہے، اور فلسطینیوں میں بھی 2 لوگ ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں جو موسٹ پرسیکیوٹ، سارے ہی پرسیکیوٹیڈ ہیں، ایون جو پریزنٹ اسرائیل ہے اس کے اندر بھی تقریباً 10% مسلمان اس وقت موجود ہیں، ان بشمول ان 10% کے، اور جو ویسٹ بینک میں فلسطینی رہتے ہیں ان کے 2 لوگوں کو میں 2 فلسطینیوں کو سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ پرسیکیوٹڈ لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ ایک ہیں ہیبرون شہر جو ہے الخلیل شہر، جو ہے الخلیل شہر کے 2 حصے ہیں، ایک مسلم ایریا ہے جسے H1 کہتے ہیں جس میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں، اور دوسرا حصہ ہے H2 جو جوئش ایریا ہے، اس میں صرف 1,000 یہودی رہتے ہیں، اور ان 1,000 یہودیوں کے لیے 1,000 سولجرز وہاں پہ تعینات ہیں ان کی حفاظت کے لیے، یعنی ہر آدمی کے لیے ایک فوجی، اور اس میں 30 سے 40,000 فلسطینی بھی رہتے ہیں۔ اور وہ فلسطینیوں پہ میں وہاں پہ گیا ہوا ہوں اس ایریا کے اندر، جو ظلم سے وہ فلسطینی ہیبرون کے گزرتے ہیں، اور جس تضحیک تذلیل ان کی ہوتی ہے کہ بچوں کو میں نے خود دیکھا، ان کی بچیاں جا رہی ہیں اسکول تو وہ لڑکا آیا یہودی، اس نے اس کے سر سے سکارف کھینچ دیا، اس کے ہاتھ سے کتابیں لے کے گٹر میں پھینک دی، لات مار کے نیچے کیچڑ میں گرا دیا۔ یہ چیزیں تو میں روٹین ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ اس میں ہوتے دیکھی ہے۔ اور پہلے نمبر کے اوپر غزہ کے مسلمان، یہ ایسی بدقسمتی ہے ہمارے ان غزہ کے بہن بھائیوں کی۔ اب غزہ کی آبادی جیسے آپ کو شاید علم میں ہو کہ تقریباً 22-23 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اور وہ سارے مسلمان ہیں، سوائے کہتے ہیں کہ وہاں تقریباً 3,000 کے قریب کرسچنز ہیں، باقی یہ ساری آبادی ہے۔ اس کے 6 بارڈرز ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ایک بارڈر اس کا ایجپٹ کے ساتھ ہے، تقریباً 12-13 کلو۔ اس کے ایک سائڈ پہ نیچے ایجپٹ ہے، ایک سائڈ پہ اسرائیل ہے، اور پیچھے بحیرہ روم ہے، میڈیٹرینین سی ہے۔ تو اور ایک ہے جو رفح کا بارڈر ہے جو کہ ایجپٹ کے اندر کھلتا ہے، اور اس کے چاروں طرف وہ ہے باربڈ وائر ہے، the biggest open prison in the world۔ اور دیوار بھی یہیں پہ ہے سر، وہ جو ایک فیمس دیوار ہے وہ جو اسرائیل، بیتھلیہم میں، بیتلیہم میں ہے، اچھا بیتلیہم ہے، یہاں پہ وہ ہے باربڈ ہے، بہت اونچی، تقریباً 22-23-24 فٹ اونچی ایک باربڈ وائر ہے، جس کے اوپر پھر وہ بھی رولز بھی لگے ہوئے ہیں کانٹوں والے، اور کہیں کہیں جگہ اس میں الیکٹرک وہ بھی ہے۔ اور اسرائیلی کو جب چاہتا ہے، اب ایک ایسا ملک، فاد آپ ملک کی ایک ایسا خطہ کہ جنا اس کی کوئی اپنی شناخت ہے۔ اسرائیل یہاں سے نکل چکا، ایجپٹ نے ان کو لوگوں کو کبھی ایجپشن نہیں مانا، حالانکہ یہ ہزاروں سینکڑوں سال یہ ایجپٹ کے کنٹرول رہا۔ دونوں طرف سے بارڈر بند کر دیے جاتے ہیں، یہ 6 بھی اور ایک وہ بھی۔ اب ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، ان کا پانی اسرائیل سے آتا ہے، ان کی بجلی اسرائیل سے آتی ہے، نہ ان کی کوئی اکانومی ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو ظلم اس بربریت سے، اس سفوکیشن سے، اس جبر کے ماحول سے کیا نکل رہا ہے؟ ایک سائڈ پہ ہو سکتا تھا کہ میں بھی دنیا کے بہت بہت اور بھی قریب ممالکوں میں، یہ لیٹن امریکہ وغیرہ میں گیا ہوا ہوں، ایون افریقہ کے اندر بھی، یہاں پر اگر اتنا غربت ہو، نا امیدی ہو، لاچاری ہو، بے بسی ہو، تو اخلاقی گراوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ غزہ میں ایمان پیدا ہوا، اللہ،
میں نے ایسے پر امید لوگ، میں جب وہاں پہ گیا تو ایک ڈاکٹر تھا اسی اسپتال میں جس پہ بھی یہ بم مارا ہے انہوں نے، العالی اسپتال، جس میں یہ بھی شہید نہیں کیے انہوں نے، اسی اسپتال میں، قاسم اس کا نام تھا. میں اس سے جنرلی ڈسکشن کر رہا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ ہم پہ رشک کرو، ہم پہ ترس مت کھاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ ہمیں اللہ نے شہادت کے لیے منتخب کیا ہے، ہائے ہائے. تم شہادت کے آرزو مند رہو گے، ہمیں گھر میں آ کے شہادت ملتی ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مصدقہ ہیں اینڈ آف دا ٹائم کے بارے میں، ہم ان احادیث کو پورا کریں گے. ہم وہ خیر کا قافلہ ہے جو آخر میں اس خلافت من جانب اللہ جو میری قائم کریں گے اس دنیا میں، ہم اس کے سپاہی ہوں گے. ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ اکبر. ہم بدقسمت نہیں ہیں. یہ فاقے، یہ موت، یہ بم، یہ تو عارضی ہیں. ہمارے لیے جو آخرت میں انعام ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور ویسے اگر آپ سوشل فیبرک اور اس، جیسے میں نے کہا کہ اس بے بسی کے عالم میں ایمان کا یہ حالت، اور دوسری سائڈ پر کوئی اخلاقی گراوٹ نہیں. اگر اب میرا یہ یقین ہے، میرے پاس سٹیٹسٹکس نہیں ہے لیکن یہ میرا یقین ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں سروے کرایا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈرگ یوزیج کہاں پہ ہے، سب سے کم، تو وہ غزہ ہوگا. کوئی اور اخلاقی جو غربت سے اور ایسی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں، اخلاقی گراوٹیں وغیرہ، قطعاً کچھ نہیں. وہاں پہ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں سر، میں سن رہا تھا آپ کی بات، اور میں اتنی انسپائرنگ یہ آپ کی سٹوری، اور جیسے ڈاکٹر صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ ایمان شاید میرا خیال ہے پوری امت کا کفارہ یہ پٹی جو ہے ادا کر رہی ہے. اس پٹی کے جو مومن ہیں، یہ جانباز ہیں جو ایثار کر رہے ہیں، اور یہ ایمان کا درجہ کہ سیدنا مہدی کی بات ہو رہی ہے، اس حکومت کی بات ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے آج کل کے مسلمانوں کے لیے یہ شاید حکایات ہیں، لیکن یہ وہ مسلمان ہے کہ اس کو حقیقتاً جی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں جی اب اس کانورزیشن کو اگر ایک اور ذرا فاسٹ فارورڈ تھوڑا سا کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ جو پریزنٹ ڈے کرائسس ہے، حماس نے ایک ایکشن کیا ہے، اور اس ایکشن کے اوپر بھی بہت سی بات ہو رہی ہے. ایک تو بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جب بھی ایکشن ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا کیلکولیٹ کیے گئے دنیاوی طور پہ، کیا اسٹریٹجک تھنکنگ کی گئی کہ اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس ایکشن کی آڑ میں اسٹیٹ آف اسرائیل اپنے مزید ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز انہی کو ایڈوانس کرے اور ہمیں پتہ نہ چلے؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے جو یہ اکثر کیا جا رہا ہے، اگر اس پہ بھی آپ کوئکلی کامنٹ کرتے چلیں. آج سے 22 سال پہلے دو طیارے نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز پہ جا کے لگے تھے، یا 3، اور وہ ٹوئن ٹاور گر گئے تھے، سر اور اس میں یقیناً لوگ مرے تھے، اور معصوم لوگ مرے تھے، ارریسپیکٹو کہ ان کا کیا مذہب تھا یا کیا ایتھنیسٹی تھی یا کیا رنگ تھا، گورے تھے، کالے تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، مسلمان تھے. وہ ایک اس گریٹر ایجنڈا کا شکار ہوئے جس کی آڑ میں پھر اگلے 20 سال دنیا میں وہ غدر بوت مچایا گیا اسلامک ایکسٹریمزم کے نام پر، جس کی پرائس ملینز آف عراقیوں نے، لیبینس نے، افغانیوں نے ادا کی، اپنی جانوں سے، اپنی عزتوں سے، اپنے خاندانوں کی قربانی دے کر. جو نیو ورلڈ آرڈر جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1945 کے بعد وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا، اور اس وقت وہ اپنے فل یعنی کہ کوشش میں ہے کہ وہ اپنے آخری مقاصد حاصل کر لے. اور جیسا کہ ایک میٹیریلسٹک مادہ پرست کی سوچ ہو سکتی ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی تو 70 سال ہے نا، صرف مادے والے کی یہ 80 سال ہے. تو 80 سال میں شداد کی طرح اسی دنیا میں جنت بنانا چاہتا ہے جس طرح شداد کی تھی. اس کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وقت کو اللہ تعالیٰ نے محدود کر کر اس دنیا پہ امپلیمنٹ کر کر انسان کا سب سے بڑا امتحان لیا ہے. تو یہ مادے والے جو ہیں یہ دنیا کے ریسورسز پر قبضہ، اپنی آنے والی 1 2 3 نسلوں پر قبضہ، اس کے حوالے سے مختلف پلاننگز کرتے رہتے ہیں. یہ آج کل جو غزہ میں ہوا، یہ ہوا ہو، یا اس سے پہلے 9/11 ہوا ہو، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں.
لیکن بہرحال جو قرآن میں آیا ہے کہ یور لارڈ از دا بگیسٹ پلانر آف آل ٹائمس، خدا تعالیٰ اس میں سے کیا نتیجہ نکالتا ہے وہ ہم سب کے سامنے۔ 9/11 میرے حساب سے ناکام ہو گیا۔ اسلام جتنا اونت کر 9/11 کے بعد آیا، اس سے پہلے تو کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ Quran became the most well-read kitab in the world. Islam became the fastest growing religion in the world. پاسپا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ بار بار چلتا ہے۔ یہ کربلائیں مسلمانوں پہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ہوتی رہتی ہے۔ کچھ کو قربانی دینی پڑتی ہے، یہ دے رہے ہیں ہمارے بیچارے قضا کے بہن بھائی اور بچے، مر مر کے انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور تو یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، ڈیسیٹ، ڈسیپشن، لائز، فیبریکیشنز تھرو میڈیا، سوشل میڈیا۔ لیکن بس بغیر زیادہ ڈیٹیل میں جائے ہوئے کہ سب سے بڑا پلانر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں سے کیا نتیجہ نکلے گا ان لوگوں کے لیے، یہ شاید زیادہ اس میں سال بھی نہ لگیں، شاید کچھ ہفتے اور کچھ مہینوں میں وہ سب کے سامنے نتیجہ آ جائے۔ سر میں آخر میں اب بہت سی باتیں ہیں جو ابھی مزید میرا خیال ہے ہم کرتے اور کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن ان دی انٹرسٹ آف ٹائم ہم کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، آف کورس ہمارے لیے بہت ہی پینفل ہے، لیکن ہم بھی اور امہ کے دیگر مسلمان بھی وی تھنک دیٹ وی آر ان اے اسٹیٹ آف ہیلپ لیسنس، ایک ہیلپ لیسنس کی اسٹیٹ ہے۔ ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور شاید جتنے بھی سویلینز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کی دھڑکنیں انفیکٹ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑک رہی ہوں گی، لیکن عملی طور پر ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے۔ تو وہ کیا کریں ہم اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کے لیے؟ ہمارا جو ایک لمیٹڈ سا دائرہ کار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ جی، ایک تو اس میں ایک دو پہلو ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک ساؤتھ افریقہ میں تنظیم ہے گفٹ آف دا گیورس، مسلمانوں کی ہے، اور اس وقت وہ افریقہ کی سب سے بڑی NGO بن گئی ہے۔ اس کے جو صدر ہیں ان کا نام ڈاکٹر امتیاز سلیمان ہے، اور وہ میرے ذاتی دوست بھی ہیں۔ تو اس دن میں ان سے ملنے گیا، اور جس دن پہلے دن یہ جنگ شروع ہوئی میں ان سے ملنے گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رضاکاروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں جو وہاں پہ، چونکہ بہرحال میں پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں تو میری مدد کی ضرورت اور سرجنز کی تو بہت ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا میں شاید پہلا یا دوسرا ہوں گا، تو انہوں نے لسٹ میرے سامنے رکھی، اور جو رضاکارانوں نے اپنے، اور اس میں سے پہلے تقریباً 480 یا 485 لوگ جو تھے اپنا آلریڈی نام رجسٹر، اب وہ جو رضاکاروں کی لسٹ ہے جو وہاں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں ایٹ ڈفرینٹ لیول، ہیومینیٹیرین، ریلیف، میڈیسن، وہ شاید ہزاروں کے اندر پہنچ چکی ہے۔ جو بھی لوگ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے غزہ میں جانے کے لیے آپ کو اسرائیل کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، مصر کے ویزے کی ضرورت ہے۔ آپ مصر کے تھرو رفح بارڈر، جب یہ جو وہاں کی حکومت ہے مصر کی، ابھی تک تو انہوں نے نہیں کھولا ہے رفح بارڈر، چونکہ ان کے صدر کا بیان ہے کہ جی ہم یہ میسو انفلکس آف ریفیوجیز جو ہے سینائی کے اندر افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے نیچرلی جو انسٹرکشنز ہیں وہ کسی اور کی ہیں کہ وہ رفح بارڈر نہیں کھولنا۔ ایک تو یہ دنیاوی لیول ہو گیا، اور ایک اور اشارتاً ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے کہ ہم یہ پروگرام ختم کریں، کہ جب کوئی بھی مسلمان خوش نیتی سے پورے عقیدے ایمان کے ساتھ نیکی کا کوئی ارادہ بھی کرتا ہے، تو اس میں سے خیر کی ایسی توانائی نکلتی ہے جو کئی مہینے کئی سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ ہمارے اندر وہ اینٹینا نہیں ہے کہ اس توانائی کو ہم گوچ کر سکیں۔ ہمارا ایک بایولوجیکل، ایک جبلیتی طور کے اوپر ہمارا جو ریفلیکسو سسٹم ہے انسان کے برین کا، وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور انسٹنٹ ریمیفیکیشن چاہتا ہے ہر چیز کی، کہ آج ہی اسرائیل تباہ ہو جائے، اور آج ہی یوں ہو جائے، اور آج ہی کوئی فلاں اس کے پر آ کے بم کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا وقت، اس کے فیصلے، اس کی میتھڈولوجی الگ ہے۔ ہمارا رول بحیثیت مسلمان اس خیر کے عمل کو
جاری رکھنا ہے، وہ ہیومینٹیرین ریلیف میں ہو، وہ پیسوں کی صورت میں ہو، وہ دعا کی صورت میں ہو، یا وہ کسی اور کوشش کی صورت میں ہو، یقین مجھے صرف جو لاکھوں کروڑوں پاکستانی یا ساری دنیا کے مسلمان ایک آنسو یا ایک آہ یا ایک دعا بھی جو فلسطینیوں کے لیے کرتے ہیں، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، خیر کے ساتھ، نیکنیتی کے ساتھ، اس سے خیر کی بے انتہا توانائی جنریٹ ہوتی ہے، اور اس سے وہ ریمیفیکیشن اور گریٹیفیکیشن ظاہر ہوتی ہے جب خدا کی مشیت ہوتی ہے اس چیز کو وائنڈ اپ کرنے کی۔ سر بہت ہی خوبصورت، اور آئی تھنک یہ ایک نوٹ آف آپٹمزم بھی ہے کہ ہم جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، تو ہم اس گئے گزرے زمانے میں جب کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو کم از کم اسپریچویلٹی کی سطح پر، روحانی سطح پر، دعا کی سطح کے اوپر ضرور اپنے بھائیوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں۔ سر آخر میں اگر کوئی فائنل میسج آپ دینا چاہیں گے تو ہم پروگرام کے کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے۔ بہت ہی ایجوکیشنل پروگرام رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو انفارمیشن آپ نے آج فراہم کی ہے ان دو پروگرامز کے ذریعے سے فراہم کی، آئی تھنک وہ پرائس لیس تھی۔ سر اینی فائنل تھاٹس؟ میں چونکہ فات غزہ میں جا چکا ہوں، وہاں کا اور لوگوں میں رہا، ہوٹلوں میں نہیں رہا، وہاں پہ ایک چھوٹی سی میں دو چار باتیں ختم کرنے سے پہلے، کہ وہاں کے جو آفیشیل ان امپلائمنٹ ریٹ ہے نا وہ 45 to 50% ہے، شاید ان آفیشیل جو یا ٹرو والا جو ہے وہ 60 to 70% ہے، یعنی کہ ہر 10 میں سے 6 یا 7 انسان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ اس ملک کی کوئی اکانومی نہیں ہے، اس کی کوئی کرنسی نہیں ہے، وہ صرف ایڈس پہ زندہ ہے۔ مختلف انڈیویجول ڈونرز ہیں یا کوئی ایک دو اسٹیٹس ہیں عرب ملکوں کی، یا خاص طور پہ ایک عرب ملک جو بہت سب سے زیادہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اسٹیٹ آف قطر، ان کے پاس کوئی آس نہیں ہے اس وقت، نہ کبھی تھی، کہ اس کا کوئی حل نکلے گا۔ کوئی میرے خاندان کا، جتنے خاندانوں سے میں ملا، میں نے کوئی ایسا فیملی نے، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے 3 کمروں کے فلیٹ میں 30 40 لوگ رہتے ہیں، کوئی ایسا گھر نہیں دیکھا جس کے اندر کم از کم 2 یا 3 یا 4 یا 5 شہداء نہ ہوں، اور قریب بھائی بہن، ماں باپ بیٹا، یہ وہ۔ وہاں دفنانے کے لیے زمین ختم ہو گئی ہے، اب وہ میس گریوز کے اوپر آ گئے ہیں، پانی ختم ہے، دوائی ختم ہے، بجلی ختم ہے، کھانا ختم ہے، صرف ایک چیز جو ختم نہیں ہے وہ ہے ان کا ایمان، اور ان کا یہ پختہ یقین کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری کرنی ہے آخری وقت میں، اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے۔ یہ جب بھی آپ اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آخرت میں جب ہم سارے ہوں گے تو شاید سب سے زیادہ چمکتے ہوئے سونے کے تاج انہی کے سروں پر ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہیں ان الفاظ کے بعد کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ امت مسلمہ جاگے گی اور ہمارے غزہ کے مظلوم، مجبور، مقہور بہن بھائی جو پوری امت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، جو واقعی اپنی لہو کے ساتھ امت مسلمہ کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، کاش امت اس جذبے کو ان سے انسپائر ہو کے ایکسٹریکٹ کرے، اور اپنے اپنے درجے پر، اخلاقی درجے پہ، سفارتی درجے پر، اور جذبہ جہاد کے درجے پر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ان کے ساتھ ان کی مدد کر سکیں۔ آمین۔ جذبے ان لوگوں کے جوان ہیں، ریسورسز وہاں پر ہیں نہیں۔ ہم کربلا کی بات تو کرتے ہیں لیکن جو یزید وقت ہے اس کے خلاف نکلنے والے اس وقت صرف غزہ کے مسلمان ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں غزہ میں ہمارے بہن بھائیوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے، ان کو استقامت عطا کرے، ان کے ایثار کو جو کہ مقبول ایثار ہے ان کے صدقے باقی امت مسلمہ کو، ہم سب کو بھی بیدار کرے۔ وی نیڈ ٹو ویک اپ فرام آر سلمبر۔ ہمیں اس سلمبر سے، جو بغیرتی والا سلمبر ہے، بدبختی والا سلمبر ہے، اس سے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اور اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے اپنے درجے پر ہمیں مجاہدہ کرنا ہوگا۔
ویورز اس سیڈ نوٹ کے اوپر آج کی یہ ایپیسوڈ کنکلوژن کی طرف پہنچتی ہے. کیپ واچنگ انسان کل اور آج. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف.